افغانستان میں امریکہ کو جس نوعیت کی جنگ کا سامنا ہے، دفاعی مبصرین کے مطابق اس میں کامیابیوں کا نظر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف برسر پیکار گروہ کچھ عرصے کے لیے اپنی کارروائیاں اگر روک دیں تو بھی اسے کامیابی کی ضمانت نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ کسی اور وقت یا جگہ کا تعین کر کے فوجیوں یا عام شہریوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ کو افغانستان میں اس وقت کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، اور چونکہ امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں واشنگٹن میں کچھ سینیٹرز کا خیال ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے اور صدر اوباما کی نئی حکمت عملی ناکامی کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جنرل ڈیوڈ پیٹریس اس سے متفق نہیں ہیں۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے اپنے عہدے پر تقرری کے لیے ہونے والی سماعت کے دوران جنرل ڈیوڈ پیٹریس کا کہنا تھا کہ صدر نے نئی حکمت عملی کا اعلان محض 6 ماہ قبل کیا ہے اور اضافی فوجیں ابھی پوری طرح سے افغانستان پہنچی بھی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شدید لڑائی جاری رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں مزید شدت آئے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شدید لڑائی کے باوجود افغانستان کی صورتحال میں بہتری ممکن ہے، اور کئی معاملات میں افغانستان کی صورتحال میں بہتری آئی بھی ہے۔ افغانستان کے اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کو جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے افغانستان کی صورتحال میں بہتری کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ جنرل ڈیوڈ پیٹریس افغانستان میں تباہ ہونے والی سڑکوں کی مرمت اور نئی سڑکوں کی تعمیر کو بھی مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پیشرو جنرل میکرسٹل کے منصوبوں کو جاری رکھیں گے۔ منصوبوں کے تحت افغانستان کے جنوب میں اہم علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو مؤثر بنانا اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا جانا ہے۔ سینٹ میں ہونے والی یہ سماعت اس امریکی عمل کا حصہ ہے جس کے تحت اہم عہدوں پر تقرری کے لیے سینٹ کی منظوری حاصل کی جاتی ہے۔ مبصرین اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل ڈیوڈ پیٹریس کو سینٹ کی منظوری تو مل جائے گی، لیکن اصل مرحلہ افغانستان میں مؤثر حکمت عملی اپنانا ہے، جیسا کہ ٹائم میگزین کا یہ آرٹیکل جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل پیٹریس کے لیے سینٹ کی منظوری کا حصول آسان، لیکن افغانستان کا مشن کافی مشکل ہے۔ مبصرین کے مطابق افغانستان میں امریکی اہداف بظاہر تو بہت واضح نظر آتے ہیں، یعنی وہاں طالبان اور القاعدہ کو شکست دینا اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء، لیکن ان اہداف کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانا اس وقت اوباما انتظامیہ اور امریکی فوج دونوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ سن 2011 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء شروع کرنے کے صدر اوباما کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے جنرل پیٹریس نے کہا کہ اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے جنگ میں شامل تمام فریقین میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اپنا کام برق رفتاری سے کرنا چاہیے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انخلاء کتنی تیزی سے ہو اس کا دار و مدار افغانستان کی صورتحال پر ہوگا، اور امریکہ افغانستان سے اپنی طویل المدتی کمٹمنٹ قائم رکھے گا۔ افغانستان میں ہماری کمٹمنٹ بہت ضروری، اسی لیے طویل المیعاد ہے۔ اس بارے میں نہ تو طالبان کو کوئی شبہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پاکستان اور افغانستان میں موجود ہمارے اتحادیوں کو۔ بہت سے دفاعی مبصرین کے مطابق عراق میں ہونے والی مثبت پیش رفت کی وجہ سے جنرل ڈیوڈ پیٹریس سے توقعات تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن افغانستان اور عراق کے حالات میں جو فرق ہے اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ الپیسن کے ساتھ کوکب فرشوری، اردو VOA۔